السلام علیکم سیکنڈ ایئر بیٹا، یہ چیپٹر 1 کی ریویژن کے کویسچنس تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے کرنے کے لیے۔ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اور اس کے مختلف تصورات۔ مجھے پتہ ہے یاد کر کے تو کسی نے نہیں بولا یا لکھا، لیکن پھر بھی آپ نے آمدنی کے دائری بہاؤ کے بارے میں کوئی زیادہ اچھی طرح سے بات نہیں کی، خاص کر جویریہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ وہ کیا بول رہی ہے اور کیا بتا رہی ہے، اور دو بچے ایسے ہیں جنہوں نے آنسر نہیں کیے، ہمیشہ کی طرح ان کے 0 مارک لگیں گے۔ قومی آمدنی کا دائری بہاؤ، اپنے ریفرنس اس نے کہا ہے کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب جب آپ سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہاں تو آپ نے پیچھے کچھ نہیں لکھا ہوتا، سو آپ یہ ریفرنس نہیں لکھیں گے۔ آپ کہیں گے کہ قومی آمدنی کیا ہے، تعریف لکھیں گے اور بتائیں گے کہ اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے، پھر 2 طریقے اس کے، اور یہ 2 طریقے یہاں پہ ایکسپلین ہوئے ہیں۔ اس کو جب شروع میں ہم نے پڑھا تھا وہاں میں نے آپ سے کہا تھا جب ہم اس کو دائری بہاؤ کہتے ہیں تو یہ دائرے کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ یاد کریں، شروع میں 3 لیکچر ہوا تھا قومی آمدنی، اس کی پیمائش 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ان 3 طریقوں میں بازاری قیمتیں بھی ہیں، پیداوار بھی ہے، عاملین کی آمدنیاں بھی ہیں۔ تو یہ ایک سرکولر فلو آپ کو بنا کے دکھایا تھا میں نے، دائری بہاؤ۔ تو بک پہ ریکٹینگل سا بنا ہوا ہے، بنا سکتے ہیں آپ بھی، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے بنا ہوا تھا۔ یہ آپ کا جو ہیومن ہے، انسان ہے، اس کی 2 حیثیتیں، عوام بھی وہی ہیں اور کاروباری ادارے بھی وہی ہیں۔ عوام کی حیثیت سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اشیاء و خدمات خریدتے ہیں۔ کاروباری اداروں کی حیثیت سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ وہ تنخواہیں کہاں جاتی ہیں؟ عوام کے پاس۔ تو جب عوام تنخواہیں وصول کر رہے ہیں تو وہ عوامل بن جاتے ہیں، یعنی وہ ورکر بن جاتے ہیں، عاملین بن جاتے ہیں۔ عاملین کیا کرتے ہیں؟ کاروباری اداروں میں کام کرتے ہیں۔ کاروباری اداروں میں کام کے بعد اشیاء و خدمات بنتی ہیں۔ کیوں بنتی ہیں؟ واپس عوام کو دینے کے لیے۔ تو یہ ایک سرکولر فلو بنا ہوا ہے، اس کو دھیان سے دیکھا کریں اور خود اپنے لفظوں میں لکھیں اس کو، ضروری نہیں کہ آپ رٹا لگائیں نیچے سے۔ یہ اس نے کہا ہے نا کہ وہی 2 شعبے ہیں، عوام ہی ہیں جو عوامل بھی ہیں اور وہی انہی میں سے کچھ کاروباری ادارے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ سے ایک اور کویسچن بالکل جنرل سا پوچھا تھا آپ سے، وہ کیا تھا؟ میکرو اکنامکس یا کلی معاشیات اور جزوی معاشیات میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تقریباً ٹھیک بولا سب نے۔ قومی آمدنی ان میں سے کس کا حصہ ہے وہ بھی ٹھیک لکھا۔ کیوں کا جواب نہیں دیا۔ قومی آمدنی انڈیویجول لیول پہ اسٹیمیٹ نہیں ہوتی، پڑھی نہیں جاتی، ایک قومی سطح پر مجموعی طور پر اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ میکرو کا حصہ ہے۔ یہ فرداً ہر شخص کی آمدنی دیکھنے سے بات نہیں بنتی، اس لیے یہ میکرو کا حصہ ہے، اس کو بڑے پیمانے پہ مجموعی سطح پر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ آج کا ہم لیسن کون سا شروع کریں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو، چیپٹر 1 کا اگلا حصہ تھا چیپٹر 6، پاکستان کی معیشت کا تعارف کیسی ہے؟ پاکستان جب بنا وہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ آبادی کے لحاظ سے کون سا ملک ہے؟ 2 حصے تھے اس کے، 71 میں ایک حصہ الگ ہوا تو پاکستان پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ کتنا بڑا رقبہ دوسری طرف چلا گیا؟ اس رقبے کا پاکستان کی آمدنی میں کیا عمل دخل تھا؟
اور اس کے جانے سے ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوا، پوری اکانومی کا جائزہ یہ سارے موسم بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم ابھی تک ترقی نہیں کر پائے۔ اس والے حصے میں یہاں سے یہ دیکھو اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے جائزہ ہے پورے اکانومی کا، مجموعی طور پر کیسی ہے ہماری اکانومی، ٹھیک ہو گیا۔ ہماری پاکستان کی اکانومی کے شعبے کون کون سے ہیں؟ زراعت پہلا شعبہ ہے، سب سے بڑا، مین، ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، کیوں اس کو؟ کہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، صنعتی نہیں ہے، یہاں کی زمین زرخیز ہے، فصلوں کے لیے بہترین ہے۔ اگر ہم زراعت بہت اچھی کریں تو اس کی بنیاد پر صنعتی شعبہ ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں ٹاپک ہم نے بہت تفصیل سے پڑھ لیے ہوئے، یہاں پہ صرف ان کا انٹروڈکشن ہے۔ اہم شعبوں میں زراعت، صنعت، یہ صنعت کا آگے ضمنی حصہ ہے، صنعت، تجارت، نمبر 3، زراعت، صنعت، تجارت، اسٹاک ایکسچینج، یہ اس کی آگے تفصیل، تعلیم کا شعبہ، یعنی یہ دیکھیں 3، 4، 5، 6 اور 7، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے پاکستان کی معیشت کے کتنے شعبے ہوئے؟ 7 ہوئے آپ کے پاس، زراعت، صنعت، تجارت، زر کا شعبہ جو اسٹاک ایکسچینج، تعلیم، صحت اور بنیادی تختی ڈھانچہ، انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن وغیرہ، سڑکیں، ریلیں، بندرگاہیں، اوورال اکانومی ہماری جن چیزوں پر بیس کرتی ہے، تجارت ہماری، یہ تمام، یہ دیکھیں، یہ کمیونیکیشن والا چیپٹر ابھی ہمارا رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں جتنے ٹاپکس ہم نے دیکھے ہیں یہ سارے ہم تفصیل سے اگلے والے چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں، سو ان کی روین مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی روین اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب ہم شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیو سے نہیں کریں گے، ہم چیپٹر وائز کریں گے۔ آپ کو چیپٹر پڑھنا ہے، بہت دھیان سے ایک ایک چیز اس کی سامنے رکھیں، اور اسی کے اوپر میں آپ کو کل رات کو، یا بلکہ دیکھتے ہیں کہ آج رات کو ہی کام دے دوں گی تاکہ آپ اس کو ٹیوزڈے کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ 2 دن نہیں دینے آپ کو، آپ پورا دن لگائیں اس کو اور پورے دن میں اس کو پڑھ لیں، رات کو انشاءاللہ میں آپ کو اگلے دن کا کام دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔